بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، صفت الصلاح سے متعلق کئی ایک درس آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور آج کا یہ درس بھی صفت الصلاح ہی سے متعلق ہے. اس درس میں 3 یا 4 مسئلوں کو پیش کیا جا رہا ہے. مسئلہ نمبر 239، 240، 241 اور 242. مسئلہ نمبر 239، پہلا تشہد یا اسے قاعدہ بھی کہتے ہیں. تو پہلا تشہد یا قاعدہ واجب ہے. مسئلہ نمبر 240، نمازی پہلا تشہد اگر بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے. ان دونوں مسئلوں کی دلیل کیا ہے کہ پہلا تشہد واجب ہے، اور اگر نمازی پہلا تشہد بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ ان دونوں مسئلوں کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. عن عبداللہ بن مالک بن بحینة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، نماز ظہر پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قعدے کے لیے، تشہد اول کے لیے بیٹھنا تھا، مگر بھول کر کھڑے ہو گئے. یہ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی. 2 رکعت کے بعد ظاہر سی بات ہے تشہد اول میں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا تھا، پر آپ کھڑے ہو گئے، بھول گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آخری قاعدہ کیا، تشہد اخیر، تو سجدے سہو ادا کیے. اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلا تشہد واجب ہے، اور اگر اس واجب کو کوئی شخص بھول جاتا ہے تو اسے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مسئلہ نمبر 241، پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا مسنون ہے، سنت ہے. مسئلہ نمبر 242، دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پڈلی کے نیچے سے نکال کر کولہے پر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کرنا افضل ہے. ان دونوں مسئلوں کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، یعنی کہ اس روایت کو بھی آپ صحیح بخاری کے اندر پائیں گے. فعن ابی حمید الساعدی انه قال وهو في نفر من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا احفظكم لصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فاذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواہ البخاری.
حضرت حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے، ابو حمید کہنے لگے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز کا طریقہ تم سب سے زیادہ یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کیا تھا آپ تمام لوگوں سے زیادہ میں جانتا ہوں. انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حمید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے. دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے. یہ پہلے تشہد کی بات ہے. آخری رکعت یعنی کہ دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پڈلیوں میں سے یا پڈلی میں سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولہے پر بیٹھتے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے اس کو بتایا کہ اسے تورک کہتے ہیں. یعنی آپ تورک کیا کرتے تھے؟ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پڈلی میں سے نکال کر اور دائیں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنے کو، کولہے پر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیا کرتے تھے اور تورک کرنا افضل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.